مجلس اتحاد المسلمین کے نظام آباد کے صدر جناب سید شکیل صاحب، محترم جناب جابر احمد صاحب، چیئرمین و سینئر مجلسی قائد بھائی صاحب، جناب ادریس صاحب ڈپٹی میئر نظام آباد، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 2005 سے لے کر 2024 تک مرحوم قائد سالار ملت نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں ان سکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم کے مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں ان تمام کا تعلق غریب خاندان سے ہوتا ہے، اور مرحوم قائد سالار ملت کی یہی نیت تھی اور خواہش تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے، ان کی تعلیم کو ہائی اسکول تک مکمل کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے بعد انٹر کی اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر وہ پروفیشنل کورسز میں جائیں یا گریجویشن مکمل کریں۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 8,000 کے قریب آل ان ون انشاءاللہ تعالیٰ اس سال دیے جائیں گے، اور اس کو تقریباً 23,70,000 کی لاگت سے یہ 8,000 آل ان ون کو چھپایا گیا، پرنٹ کیا گیا، اور نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاعوں میں، منڈل میں گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں اس کو دیا جائے گا۔ کووڈ کے دوران ہم یہ اسکیم کو نہیں کر سکے، تو اب تک 1,14,000 طلباء اور طالبات کو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ آل ان ون گائیڈ تقسیم کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں وہ اس آل ان ون گائیڈ سے استفادہ حاصل کریں گے تاکہ وہ نہ صرف SSC کے امتحان میں ان کو اللہ کامیاب کرے بلکہ اعلیٰ درجات سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان طلباء اور طالبات کو کامیاب کرے تاکہ وہ صرف 10th مکمل کر کے اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ میں ان تمام طلباء اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے۔ 10th انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد آپ 11th اور 12th میں ایڈمیشن لیجئے، انٹر مکمل کریے، اور انٹر کی کامیابی کے بعد یا تو آپ پروفیشنل کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں، یا گریجویشن کرنا چاہتے ہیں BCom میں، BSc میں، اور جو بھی ہوگا اس میں آپ کریے تاکہ آپ طاقتور بن سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے خاص طور سے مسلم اقلیت کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی مشکل جو سامنے آتی ہے وہ کالج اور گریجویشن یا پروفیشنل کالجز کی فیس کا مسئلہ رہتا ہے، مگر میں ان طلباء اور طالبات کے اگر ماں باپ یہاں پر موجود ہیں
تو ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی نیت کر لیجئے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب بنا دے گا، اللہ راستے صاف کر دے گا۔ اور جو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناؤں گا، اللہ غیب سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کی اولاد کا، آپ کی بیٹی کا یا آپ کے بیٹے کی تعلیم کو اللہ مکمل کروا دے گا۔ میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے ان غریب پریوار کی، ان غریب خاندانوں کی۔ یقیناً ان کے پاس بہت سے مشکلات ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بعض وقت وہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں زندگی کے حالات کی وجہ سے، مگر اگر ماں باپ یہ طے کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ اور خاص طور سے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان کی شادی کرانا ہے، اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، مگر یاد رکھیے تعلیم کو چھڑا کر ان کو زندگی کے دوسرے مراحل میں ان کو آگے بڑھانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، ان کو قابل بنائیں گے، ان کو نیک بنائیں گے، تو یقین جانیے اگر ایک بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نہ صرف جہالت کا خاتمہ کرتی ہے، بلکہ اس کے علم سے گھر میں ایک نور پھیلتا ہے۔ اور جب وہی ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے اور پھر کسی کی ماں بنتی ہے تو یقین جانیے وہ اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے دیتی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل ہوگا جب ہم پڑھیں گے؟ یہ دین جو آپ اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو جاہل رہنے نہیں دیتا ہے۔ وہ دین ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پڑھو، سمجھو، لکھو اور خوب آگے بڑھو۔ تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں کو اگر ہم کم کر سکتے تو کم کریے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناسور ہو، چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہوں، یا پھر جو ایک ذہن بن رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے۔ اور کیسے تیار کریں گے؟ جب ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ تو یہی کوشش مرحوم قائد سالار ملت نے کی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، فزیوتھراپی کا کالج ہے، آرکیٹیکچر کا کالج ہے، بی فارمیسی کا ہے، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں یہ مجلس چلاتی ہے MBA MCA کے ساتھ۔ تو یہ مجلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا، اور یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسد الدین اویسی یا میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے میرے مرنے کے بعد۔ یہ مسلمانوں کی ایک امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، آپ تمام نہیں رہیں گے، صبح قیامت تک انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل اور کرم سے ان اداروں کو اللہ باقی رکھے گا۔ اور ان اداروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا۔ کوئی مجلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں مجلس سے مخالفت کرنے کی۔ مجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں، جب لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے
تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے، اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو قائم کیا، اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو قائم کیا جب ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے MLAs کی تائید کی ضرورت تھی، تو سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سودا نہیں کیا، سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا، بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری تائید کروں گا۔ لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے ناڈیلا بھاسکر راؤ کی بھی تائید کی تھی، کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے، مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجینئرنگ کالج ملنا چاہیے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے، اور جب سے سالار نے 1984 میں اس کو قائم کیا، آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5000 سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں، اور وہ 5000 میں یقیناً، کیونکہ یہ مسلم اقلیت کا تعلیمی ادارہ ہے ہندوستان کی دستور کی دفعہ 30 کے تحت، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4,500 کے اوپر یا 4,500 کے قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں۔ بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام بیچز کا ایک ری یونین ہوا، اس میں آسٹریلیا سے ایک محترمہ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں 1984 کے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج سڈنی میں ایک بہت بڑے دواخانے کی ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اتنی بڑی کالج کی بلڈنگ نہیں تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم ایک پرانی بلڈنگ میں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، یہ مرحوم قائد سالار ملت کی دور اندیشی ہے۔ اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالج ایک پرانی بلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے، ہنسیں گے، مگر سالار نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی، سالار کورٹ کو جاتے تھے۔ الحمدللہ آج مرحوم قائد کا وہ ویژن، مرحوم قائد کی دور اندیشی، مرحوم قائد کی مدبرانہ قیادت سے آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا قائد تو آج دنیا میں نہیں ہے، زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھو۔ ہمیشہ قائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے، اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں؟ تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں، ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر بن کر نکلیں، انجینئر بن کر نکلیں۔ یہ سالار اس زمانے میں 1980 میں بات کرتے تھے، اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو صلاح الدین اویسی یہ کیسی بات کر رہا ہے، ایک دارالسلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالج کھولیں گے، مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتے ہیں، جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو میں ان تمام طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم بھی اونچے خواب دیکھو، بہت اونچے خواب دیکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو۔ تم محنت کرو، جستجو کرو، اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو۔ مجلس نے یہ کام کیا، آج بھی مجلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی۔ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ آل ان ون جو گائیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے SSC کے امتحان کی تیاری میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اور میں ان تمام طلباء اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یقین مانیے میں ایسے کئی اردو میڈیم، گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو 10th بھی اردو میڈیم میں کیے، 12th بھی اردو میڈیم میں جونیئر کالج میں کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے؟ جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریے، اللہ آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے۔ جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، تعلیم میں بھی اتنا بڑا تیز قابل نہیں تھا، مگر ہم لوگ کوشش کرتے تھے، جستجو کرتے تھے۔ تو اس کا ایک مشہور جملہ تھا میرے دوست کا، کہ بولتا تھا کہ اویسی اپنا کام صرف قلم اٹھانا ہے، لکھنا اللہ کا، لکھانا اللہ کا کام ہے۔ تو آپ کا کام قلم اٹھانا ہے، قلم آنے صرف قلم اٹھا لیے تو نہیں، تیاری کر کے جانا ہے امتحان میں، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ ہم اردو میڈیم میں پڑھ رہے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے آگے بڑھے۔ یہ ہمارے میدک کے ظہیر آباد کے مشہور سیاسی لیڈر باگا ریڈی صاحب، وہ جامعہ نظامیہ میں پڑھے تھے اردو میڈیم۔ تو یہ مت سمجھیے کہ زبان آپ پڑھیے، صرف خوب محنت کریے، اور انشاءاللہ تعالی یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے 80%، مولانا آزاد کے نام پہ فیلوشپ ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا اسکالرشپ کے لیے پری میٹرک پوسٹ میٹرک کے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مائنارٹی کیریکٹر اس کا نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے مائنارٹی کیریکٹر؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کس نے قائم کیا؟ ایک یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے، گورنمنٹ کے سینٹرل یونیورسٹیز میں بولتے ہیں مائنارٹی نہیں ہے۔ کیوں اتنی دشمنی ہے بی جے پی کو، مودی کو مسلمانوں کے ان یونیورسٹیز سے؟ آخر اس میں پڑھنے والے تو 50% مسلمان ہیں۔ جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مضبوط ہوگا نا۔ 100 میں سے 3 گریجویٹ صرف مسلمان ہوتے ہیں، اس پر بھی بی جے پی کو نفرت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا ہے۔ کل ملک کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل آپ کے کندھوں پر آئے گا، اور آپ کے کندھے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے، آپ بہادر ہونا چاہیے، بے خوف بے باک ہونا چاہیے، جب صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علم کو حاصل کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آرٹیکل 30 کا آپ کو ذکر کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کیریکٹر مودی کو پسند نہیں، مگر مودی کو کیا پسند ہے؟ وہ یو اے کے شیخ آئے، دیکھے ہوں گے آپ کیسا گلے مل رہے، او میرے بھائی، ہم بھائی نہیں ہیں آپ کے، یہ حبیبی، گلے مل لیے۔ اور یہاں پر اے ایم یو مائنارٹی نہیں ہے۔ آخر کیوں نفرت ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے اتنی؟ ارے یہ پڑھیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، گریجویٹ بنیں گے، پی ایچ ڈی بنیں گے، تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ملک کا ہوگا نا، اس سرزمین کا ہوگا۔ علی گڑھ پہلے سے ایک مائنارٹی انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی جے پی کی نفرت، یہ اے ایم یو سے بھی نفرت ہے اور مسلمانوں سے بھی نفرت ہے۔ مودی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم یافتہ بن کر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں، یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ قابل اور آگے بڑھتے جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ترقی کے مواقع کو بند کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں 81% مسلمان 14 بیکورڈ کلاس کی کمیونٹی میں آتے ہیں۔ تلنگانہ میں 81%
پھر سدھیر کمیشن نے یہ بھی لکھا، کیا لکھا کہ مسلم بیکورڈ کلاس ہندو بیکورڈ کلاس سے پسماندہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف تلنگانہ میں 13% مسلم بیکورڈ کلاس 10th کلاس مکمل کرتے ہیں، مانے 81% میں خالی 13.3% میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے مکمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر 16% مسلمان تلنگانہ میں کبھی کسی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں انرول نہیں ہوئے۔ شیڈول ٹرائب کے بعد یہ سب سے برا حال تلنگانہ میں انرولمنٹ کا مسلمانوں کا ہے۔ ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہے غربت۔ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے، اور 62% مسلمان، یہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کچے مکانات میں رہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ہے پورے برادریوں میں، پورے فرقوں میں، اور مسلمانوں کو صرف 9% لون ملتا ہے۔ یہ سدھیر کمیٹی کہہ رہی ہے تلنگانہ میں 13% آبادی ہے مسلمانوں کی، اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے۔ 13% آبادی ہے اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے۔ اور اگر انرولمنٹ ہوا تو 11% کا انرولمنٹ جب ہوتا ہے کلاس 1 میں، پہلی جماعت میں، 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے۔ 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے۔ اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بتائیے۔ پھر سیکریٹریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ جاب ہے، سیکریٹریٹ میں خالی 7.4 ہے مسلمانوں کے، اور 56، اور اس میں سے 1.43 گورنمنٹ امپلائیز خالی گزیٹڈ آفیسر ہے، اور جو بچے ہوئے 42% ہے وہ نان گزیٹڈ امپلائیز ہیں۔ تو یہاں پر ہماری بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ چیز کو دیکھنا ہے، اگر مسلمان صرف 7.4 ہے سیکریٹریٹ میں، تو آپ کو یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اتنا نیک بنوں گی، قابل بنوں گا کہ 7.4 کی جگہ مسعود الدین اویسی کو غلط ثابت کر دیں گے۔ 10 سال میں یہاں پر 15% ہوگا مسلمانوں کا ریشیو ان کی تعلیم کی بنیاد پر امپلائمنٹ سیکریٹریٹ میں۔ اچھا، کتنے پبلک سیکٹر میں مسلمان او بی سی کام کر رہے ہیں؟ 3.6۔ اور کتنے گورنمنٹ پوسٹ ہیں میں ہے سکے تلنگانہ میں مسلمان؟ خالی 4%، 4%۔ اور جتنے نان ایگریکلچر سیکٹر میں جتنے مسلمان کام کر رہے ہیں، لیبر کا کام کر رہے ہیں، یہ میرے نہیں، یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حصے داری چاہیے مسلمانوں کو، سماجی انصاف چاہیے مسلمانوں کو۔ اور جب ہم حصے داری کی اور سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ دیکھو یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے، مجلس سے مخالفت کیوں ہے؟ کیونکہ مجلس ان باتوں پر توجہ لیتی ہے۔ ہم حصے داری کی بات کرتے ہیں، شراکت داری کی بات کرتے ہیں، سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو مجلس کے مخالفین کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آج کل تو فیشن بن چکا ہے مجلس کو گالی دینا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی ماں باپ نے بچپنے میں ان کی تربیت اچھی نہیں کی، انہوں نے اپنے امی اور ابا کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ مجلس کو بھی گالیاں دینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً کبھی نہ کبھی تو اس ملک میں 50% کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے، 50% کا ریزرویشن کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے۔ ہم نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں توڑتے آپ کے پاس 306 MP، توڑو نا، بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں۔ اکنامک ویکر سیکشن کو دے سکتے تو 50% کی سیلنگ کیوں نہیں توڑتے آپ؟ 50% کی سیلنگ کو توڑو۔ اس ملک میں 80% آبادی ادر بیکورڈ کلاس، شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ اور مسلمان اقلیتوں کی ہے۔ 50% کی سیلنگ لمٹ توڑنا چاہیے۔ خیر بہرحال ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، بس میں ہمارے ان طلباء اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پڑھو آپ
ہمارا اور ملک کا مستقبل ہے. اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ اور اچھا اپنی زندگی کو گزار سکے گی. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, بڑی تکلیف سے بتا رہا ہوں. انگریزی کا ایک ٹرم ہے انٹر جنریشنل موبلٹی. انٹر جنریشن موبلٹی. اب جو لوگ بولتے نا کہ مجلس فرقہ پرستی کی بات کرتی, مجلس فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتی, مجلس سچائی کو بیان کرتی ہے اور سچائی کو ہضم نہیں کرتے. تھالیاں مت ماریے, سنو سمجھو میری بات کو, فکر لے کے اٹھو یہاں سے. انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دلت ہے, کوئی شیڈیول کاسٹ ہے, مسلمان ہے, اپر کاسٹ ہندو ہے, چاہے وہ ریڈی ہو ویلما ہو. ٹی آر ایس کی حکومت تھی تو ویلما خوش تھے, اب کانگریس حکومت آئی تو ریڈی خوش ہیں, وہ الگ بحث ہے, وہ بھی سچائی ہے. تو اب یہ تمام لوگ ہیں. انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام طبقات میں ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے, ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے. ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے. اور کس کا پوترا 100 روپے بھی نہیں کما رہا؟ مسلمانوں کا. یہ میرا نہیں ہے, ڈیٹا ہے, گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے جس کو بولتے ہیں انٹر جنریشنل موبلٹی. اب آپ بتائیے, مجلس میں الزام لگاتے فرقہ پرستی کا. ارے میں تو حصے داری کی بات کر رہا ہوں, میں شراکت داری کی بات کر رہا ہوں. ارے بھائی جب سب کے دادا سے زیادہ ان کے پوترے کما رہے ہیں, ان کی پوتریاں کما رہی ہیں, تو میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مجلس اس کا ذمہ دار ہے؟ ارے حکومت تمہاری, چیف منسٹر تمہارا, ہر چیز تمہارا نا میرے بھائی. تم دودھ بھی پی رہے, ملائی بھی کھا رہے, ہم کو کیا بول رہے؟ خالی ووٹ ڈالو سیکولرزم زندہ رکھنے کے لیے, خالی ووٹ ڈالو. اور پھر ہمارے پوترے پوتریوں کیا ملنا؟ کچھ نہیں ملنا. اسی لیے مجلس آپ کو بول رہی سیاسی شعور پیدا کرو. یاد رکھو اس وطن عزیز میں اگر آپ کمزور دلت ٹرائب اور مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں, بغیر سیاسی طاقت حاصل کرے کچھ نہیں ملنے والا ہے, کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو. اگر آپ کو میری بات سچائی نظر آ رہی تو سوچو اس کے لیے. اور میں ان طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں, میری ان باتوں پر غور کرو, عمل کرو, مگر پہلے آپ 10th کے ایگزام کی تیاری کرو. اور ان بچے اور بچیوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10th کا ایگزام کب سے شروع ہو رہا؟ ہاں 18 مارچ کو شروع ہو رہا. اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 18 مارچ تک ٹی وی بند, فون میں فیس بک بند, یوٹیوب بند, اور صرف بچوں کے ساتھ رہنا. اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے تو بچے بولیں گے نہیں امی ابا قربانی دے رہے ہمارے لیے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی ایگزام کی تیاری ضرور وہ کر رہے ہیں, مگر آپ بھی تھوڑا تیاری کرنا. نہیں تو جا کے اندر بیٹھ کے پڑھ لے, میں ٹی وی دیکھوں, نہیں ہوتا ایسا. میں کرکٹ میچ دیکھوں گا. ہم سب کو مل کر, اگر ایک گھر میں امتحان ہو رہا تو صرف بچی کا امتحان نہیں ہو رہا, ماں باپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے. یقیناً بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو پورا فکر کے ساتھ اس میں لگ جاتے ہیں, مگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حوصلے بلند کرے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی امتحان ایک اچھا نہیں جائے گا, ایک ایگزام اچھا نہیں جاتا ہوگا, مگر ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا, بالکل نا امید نہیں ہونا. ٹھیک ہے, انسان ہے. اور یاد رکھو جو ایگزام اچھا نہیں جاتا اس میں سب سے زیادہ مارکس ملتے, یہ ہوا ہے کئی لوگوں سے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا امتحان لکھو, اللہ سے دعا کرو, اور پوری ایگزام کو آپ مکمل کرو. کوئی کوشچن کو مت چھوڑو, آپ لکھو اچھی طریقے سے. اونچے خواب دیکھو, بڑے خواب دیکھو, وہ خوابوں کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور خوب محنت کرو. مجلس یہی چاہتی ہے کہ آپ طاقتور بنے. آپ اس وقت دولت سے طاقتور نہیں بنتا کوئی بھی. دولت تو
قاتل کے پاس بھی دولت ہے، غنڈوں کے پاس بھی دولت ہے، اسمگلروں کے پاس دولت ہے، ریتی کی اسمگلنگ کرنے والوں کے پاس دولت ہے، مگر اصلی دولت علم ہے، اور جس کے پاس علم کی دولت آتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ زندہ نہیں ہے، امام مالک زندہ نہیں ہے، امام شافعی زندہ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل زندہ نہیں ہے، مگر یہ لوگ زندہ کیوں ہیں؟ لوگ یاد کیوں کرتے ہیں ان کو؟ ان کی علم کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ علم حاصل کرو، اور آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میں ان طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں، کل اس ملک کا مستقبل روشن آپ کی وجہ سے ہوگا۔ کل آپ طاقتور ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آنے والی نسل کو اور فائدہ ہوگا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، الزامات ہم پر لگتے ہیں، ہم پر بہت سی باتیں ہم پر لگتی ہیں، مگر یہ ہمارا سیاسی سفر رہا ہے۔ اللہ مقدر کے فیصلے کرنے والا ہے، مشیت الہی کو ہم نہیں جانتے۔ ہاں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان خاک اور خون اور ان جھوٹے الزامات کے پرپیچ وادیوں سے گزر کر مجلس یہاں پر پہنچی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو پھر سے ان باطل طاقتوں کے ان جھوٹے الزامات کے طوفانوں سے گزرنا ہے۔ مگر میرا ایمان مجھ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، میرا وجدان پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کامیابی سچائی اور حق کی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور مجلس سچائی اور حق کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ آپ ان تمام بچوں کو اللہ دعا کریے کہ اللہ ان کو خوب اچھے نمبرات سے کامیاب کرے، اور یہ نہ صرف نظام آباد بلکہ پورے ملک کا اور ریاست کا نام روشن کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔